سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، تو پاکستان کے ساتھ ہونے والے دفاعی معاہدے کا اب مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے؟ اسرائیل نے اس سارے منظرنامے کے اندر کیسے کھیل کو ڈیزائن کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 21 نومبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 2018 کے بعد محمد بن سلمان امریکہ کا دورہ کرتے ہیں اور $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا امریکہ کے اندر اعلان کر دیتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی حساب سے 3 کھرب روپے یہ بنتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا دفاعی ساز و سامان کے اندر اس رقم کا لگے گا، اور دوسرا حصہ اس مد میں انویسٹ کرنے کا محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ تاکہ اس سے امریکہ کے جو عام شہری ہیں، سویلین ہیں، ان کے لیے نوکریاں جنریٹ کر سکیں۔ یہ اسی کا ویژن ہے جو کہ محمد بن سلمان نے 2030 کا اپنا ایک نظریاتی طور کے پر ایک ویژن، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو ایک ماڈرن ملک بھی بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ممالک جن کے اندر رشیا، امریکہ اور چین ہے، ان بڑے ممالک کے اندر ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنا ہے، تاکہ جب ہماری ان ممالک کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ موجود ہوگی، سرمایہ موجود ہوگا، تو ہم سفارتکاری کے میدان کے اندر انہی ممالک کو استعمال کر کے بہت کچھ اپنے مقاصد کے لیے اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہمیں اس کا ایک پہلا حصہ امریکہ کی طرف سعودی عرب کا زیادہ جھکاؤ ہمیں نظر آتا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے بعد سے۔ اور چونکہ اس ساری ڈیل کے اندر، اس ساری ڈیل کے بہت سے خد و خال ہیں، بہت سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ساری دنیا ہی اس ڈیل کے اوپر اس لیے زیادہ بات کر رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے دور حاضر کے سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ F-35 سعودی عرب کو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے، یا اس کے اوپر اس لیے زیادہ بولا اور تجزیہ اور تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اس سارے چیزوں کے اندر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ نے سنی بھی ہوگی، کہ اسرائیل اس ڈیل سے خوش نہیں ہے۔ اسرائیل ناراض ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اپنے جدید ترین فائٹر جیٹ F-35 سعودی عرب کو دے دے، یا اس ریجن کے اندر اپنے کسی بھی ملک کو وہ دے دے۔ کیوں اب اسرائیل جو ہے وہ ناراض ہے؟ ایسی خبریں جو آپ نے سنی ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک قانونی شک موجود ہے جسے QME کہا جاتا ہے، اور اس رول کے مطابق، اس پوائنٹ کے مطابق، امریکہ کی جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی جو انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، وہ اسرائیل کے ساتھ تو شیئر کرے ہی گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی سیم ٹیکنالوجی وہ اس ریجن کے اندر، بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر، وہ کسی اور ملک کے ساتھ بھی شیئر کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کی جو دفاعی کیپیسٹی ہے وہ اس کے برابر کوئی اور آ کر کھڑا ہو جائے گا، تو یہ اسرائیل کو گوارا نہیں ہے۔ اسی بات کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ خاصا امریکہ سے ناراض تھا اور ناراض ہے، اور امریکہ نے اس ناراضگی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے باوجود بھی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا، اور یہ اعلان کر دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم اپنا جدید ترین فائٹر جیٹ F-35 جو ہے وہ سعودی عرب کو دینے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تو آپ نے سنی، لیکن اس کے اندر حقیقت کیا تھی؟ دوستو، یہ جو جیو پولیٹیکل کھیل ہوتا ہے نا، یہ بڑا بے رحمانہ انداز کے اندر کھیلا جاتا ہے۔ اس کے اندر دکھایا کچھ جاتا ہے، بیانیہ کچھ اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے، لیکن پس پردہ سارے مل بیٹھ کر ہی شطرنج کی چال کو اپنے مطابق ڈیزائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میڈیا کے اندر تو بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو وائرل کیا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ایک پیمانے کے پر اسرائیل کو گو کہ تشویش ہوئی، لیکن اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیا گیا۔ وہ تشویش یہ تھی کہ آپ سعودی عرب کو F-35 جدید ترین فائٹر جیٹ نہ دیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے اسرائیلی آفیشلز کو یہ بتایا گیا کہ آپ مطمئن رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس کیپیسٹی کے، جس لیول کے جو جہاز ہیں، جو فنکشن اس کے اندر موجود ہیں، جو ہم نے آپ کو دیے ہیں، ویسے فنکشن جو ہیں وہ جو ہم سعودی عرب کو F-35 دیں گے اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ یہ میں خود سے بات نہیں کر رہا، رائٹرز کی خبر میرے سامنے ہے جو میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رائٹرز یہ لکھتا ہے کہ دی F-35 fighter jets the US plan to sell Saudi Arabia will be less advanced than those operated by Israel, in line with the US law that guarantee Israel's military edge in the region, US official and defense experts said on Wednesday۔ اس رائٹرز کی خبر کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے اور کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کو یہ اعتماد میں لیا گیا ہے کہ آپ مطمئن رہیں کہ جو فنکشن، جو چیزیں ہم نے آپ کو بنا کر دی ہیں نا، وہ کیپیسٹی، وہ چیزیں تو سعودی عرب کو دینی بھی نہیں، اور یہ بات سعودی عرب کو بھی بتا دی گئی ہے۔ یہ جہاز ملنے کب ہے؟ اچھا، یہ جہاز ملنے کب ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اس کے اوپر بھی آ جائیے، جو ضمناً اس کے اوپر بہت خوشی پاکستان کے حلقوں کے اندر منائی جا رہی ہے کہ دیکھیے، سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا ہے
امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے اور پاکستان اور سعودی عرب کا بھی چونکہ دفاعی معاہدہ ہے، تو لہٰذا اب سعودی عرب امریکہ سے F-35 لے گا، تو یہ F-35 دراصل لے گا تو سعودی عرب، پیسہ تو سعودی عرب کا ہوگا، لیکن اس کا جو استعمال ہے اب وہ پاکستان کی ایئر فورس کرے گی۔ اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے دوستو۔ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، وہ سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پینٹاگون کی جو سخت ترین اسکروٹنی ٹیم ہوتی ہے، جس نے طے کرنا ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی اہم ترین ٹیکنالوجی کس ملک کے ساتھ شیئر کرے نہ کرے، یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہماری ٹیکنالوجی کسی اور ملک کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اسے کوئی اور استعمال کرے گا، اس کا اینڈ یوزر کون ہوگا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے۔ پینٹاگون کو یہ پہلے ہی تشویش ہے کہ اگر سعودی عرب کے پاس یہ F-35 جیسا جدید فائٹر جیٹ گیا تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے بہانے چین جو ہے وہ ہماری اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر لے، تو ان تمام چیزوں کے جو گیٹ ہیں، ونڈو ہیں، ان تمام کو بند کر کے امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو یہ فائٹر جیٹ دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کو آخر ضرورت کیا ہے F-35 کی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ 2026 کے اندر یا پھر 27 کے اندر حتمی طور کے اوپر پاکستان کے پاس چائنا کے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی حامل کے فائٹر جیٹ، اسی ٹیکنالوجی کے حامل جس کا F-35 ہے، J-35، یہ پاکستان کی ایئر فورس کا حصہ ہو جائیں گے، جبکہ سعودی عرب کو یہ جو جہاز ہیں یہ تقریباً 2029 کے اندر یا 2030 کے اندر جا کر ملنا شروع ہوں گے۔ تو پاکستان کے پاس اس ٹیکنالوجی کے جہاز، اور وہ بھی فل فنکشن کے ساتھ، اپنے حساب سے کسٹمائز بھی آپ چیزیں کر سکیں گے، کیونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ جب کوئی ٹیکنالوجی شیئر کرتا ہے تو وہ پوری ایکسس کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ تو 2026 یا 27 کے اندر پاکستان ایئر فورس کا حصہ J-35 بن جائیں گے۔ تو پاکستان کو آخرکار کیوں ضرورت پڑی ہے کہ وہ F-35 کا استعمال کرے، امریکی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں؟ تو یہ جو سوال ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ویوز لینے ہو، کسی نے کیوریوسٹی جان بوجھ کر کریٹ کرنی ہو، اس کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے F-35 کی، کیونکہ 2026 یا 27 کے اندر J-35 5th جنریشن ٹیکنالوجی حامل کے جو فائٹر جیٹ ہیں، لیٹسٹ ترین ہیں چائنا کی طرف سے، وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس کے اندر وہ آپ کو ایکٹیو بھی نظر آئیں گے۔ ایک تو معاملہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ اسرائیل کی ناراضگی کی خبریں بھی بتائی جا رہی تھی، اس کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، سارے مل کر ہی تمام کھیل کو ڈیزائن کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، فقط میڈیا کے اندر ایک نیریٹو رکھا گیا تھا۔ اب اس سوال کے اوپر آ جائیے کہ کیا اس معاہدے سے جو کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، کیا اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ کیا یہ معاہدہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ اس معاہدے کے اندر تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، تو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی کچھ ایسے میجر نان نیٹو الائی امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو دیا گیا ہے۔ تو اب تو ساری سیکیورٹی کی حفاظت، ذمہ داری جو ہے وہ تو امریکہ کے اوپر آ گئی ہے، سعودی عرب کی، تو پھر پاکستان نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک منٹ کے لیے رکیے اور یہ دیکھیے، یہ تو جو سٹیٹس امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو دیا گیا، یہ تو قطر کو بھی دیا گیا تھا، تو قطر پر حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اسی لیے سعودی عرب یہ جانتا ہے کہ امریکہ ہمیں ایک حد تک تو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، ایک چیز کے اوپر کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے معاملے کے اوپر آ کر وہ بھی اس معاملے کے اوپر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نظریاتی طور کے اوپر بھی، مذہبی طور کے اوپر بھی، اور ایک نیوکلیر امبریلا کے طور کے اوپر بھی، اگر ہمارا صحیح معنوں میں کوئی دفاعی معاہدہ یا پھر ایک وعدہ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اسے کسی بھی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان کے فیصلہ سازوں کے اندر یہ بات بھی طے ہے، گو کہ اس کو سرکاری سطح کے اوپر، میڈیا کے اوپر کہیں یا نہ کہیں، نہ سعودی عرب کہے یا پاکستان نہ کہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیر پروگرام ہے یا اس کی چھتری تلے سعودی عرب بھی آتا ہے، ہمیں سعودی عرب کو بھی دفاع کرنا ہے نیوکلیر امبریلا کے انڈر ہی۔ اور سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی یا ان معاملات کے اوپر ہم امریکہ کے ساتھ بگاڑے بھی نہ، ان کے ساتھ ایسی انویسٹمنٹ، ایسی چیزیں بھی کرتے رہیں، اور صحیح معنوں میں اگر ہمارا کوئی دفاعی معاہدہ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ رہے۔ اب اس میں یہاں میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، تو پاکستان پر حملہ ہوگا تو کیا سعودی عرب کی آرمی آئے گی پاکستان میں؟ نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کو سعودی عرب کی ضرورت تھی ملٹری لحاظ سے، بلکہ سعودی عرب کو ضرورت ہے پاکستان کی۔ پاکستان اپنے چیلنجز کو سیکیورٹی امور کے حوالے سے نمٹنا بخوبی جانتا ہے۔ البتہ
پاکستان کس معنوں میں سعودی عرب کا فائدہ لے سکتا ہے وہ ہے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایندھن، پیٹرول، ڈیزل یہ ایک مین فیکٹر ہوتے ہیں، اس کی سپلائی چین نہ رکے تو اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب سے یہی چاہے گا کہ ہمیں اس سیکٹر کے اندر یہ جو سپلائی چین ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی، انجن کی، یہ نہ رکے، باقی جو تمام تر معاملات ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ خود ہی سنبھال لے گا۔ تو یہ اس کے خد و خال ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے ڈیفنس جو ڈیل ہوئی ہے۔ اس کے اندر ایک لاسٹ کمنٹ میں ایران سے متعلق بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ بہت سارے دوست ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز میں سے ایران کو نکال کر لے آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیل ہوئی تو کہا یہ تو ایران کے لیے خطرہ ہے، یہ ایران کے اگینسٹ کی ہے۔ اب سعودی عرب اور امریکہ کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، کہا کہ یہ ایران کے خلاف ہے۔ اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب دفاعی ڈیل ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی دونوں ممالک کی طرف سے ایران کو سب سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا، کسی ایک ملک کی طرف سے نہیں، دونوں ممالک کی طرف سے، یعنی سعودی عرب اور پاکستان کی طرف سے، اور یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں آن دا ریکارڈ۔ اگر آپ اس کو چیک بھی کرنا چاہتے ہیں، کراس چیک بھی، تو آپ یہ دیکھیے کہ محمد بن سلمان کے بھائی جو کہ وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، ان کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی کس سے؟ مسعود پزشکیان سے ملاقات نہیں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، یا وزیر خزانہ کے ساتھ نہیں، بلکہ جو سپریم لیڈر کے خصوصی طور کے پر مشیر ہیں علی لاریجانی، ان کی ملاقات ہوئی تھی محمد بن سلمان کے بھائی کے ساتھ۔ اور اس اعتماد کے معاملے کے اوپر سعودی عرب، اس ڈیل کے اوپر سعودی عرب نے ایران کو اعتماد میں لیا تھا، اور پھر یہی وہ وجہ ہے کہ جب صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ کہنا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس ڈیل کے اوپر ایران کے اگینسٹ ہی، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہمیں اسی طرح نظر آتی ہیں۔ اب کوئی جان بوجھ کر کوئی سازشی تھیوری جنریٹ کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے اپنی رائے میں، تو تمام تر وہ چیزیں ہیں، حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، خبر کی صورت میں بھی اور تجزیے اور مشاہدے کی صورت میں بھی۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب